محترم تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا جا رہا تھا۔ آئیے ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب کی خدمت میں کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت کرو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کی اہمیت اور عظمت کو دل میں باقاعدہ بٹھایا، اور نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے امت کے ائمہ، علماء، مبلغین، واعظین کو بھی ایک تسلی اور ایک تشفی اور ایک نصیحت پیش کی۔ وہ یہ تھی کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، یہ جو کتاب آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اس سے آپ کا جی بھر نہیں جانا چاہیے، اس سے آپ کے دل میں حرج پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کتاب سے آپ کو تسلی ملنی چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر صداقت پائی جاتی ہے، حقانیت پائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک بات حق اور سچ ہے۔ لہٰذا آپ اس کتاب کو اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی دعوت بے دھڑک پیش کر دو۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہوگا، ثابت ہوگا، ایک حرف بھی اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا، یعنی اس میں تیقن حاصل ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ یا حرج اس کے حوالے سے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عروج دیتا ہے، ایک کو زوال دیتا ہے۔ جو اس کتاب کو تھام لیتا ہے اس کو ترقی، بلندی، کامیابی، عروج، عظمت عطا کرتا ہے۔ جو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو تباہی، پسپائی، غلامی، محکومی عطا دے دیتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آدمی تھام لے تو کامیابی اس کا مقدر۔ پھر آگے فرمایا کہ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اس لیے بھی حرج پیدا نہ ہو تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور نصیحت کریں۔ مبلغ، واعظ، دعوت دینے والا جب تک داعی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا، اسے یقین اور تیقن حاصل نہیں ہوگا، تب تک وہ دوسروں کو ایمان کی دعوت اور اس پہ عمل کی دعوت نہیں دے سکتا۔ پہلے اس کے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تو حضور کے توسط سے علماء اور ائمہ کو یہ پیغام، یہ نصیحت دی گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اتبعوا ما انزل الیک من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کس کی اتباع کرنی چاہیے اور کس کی نہیں کرنی چاہیے، دو ٹوک فرما دیا۔ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کی پیروی مت کرو۔ یعنی قرآن و حدیث کی، اللہ اور رسول کی تو اتباع کرنی چاہیے، اور اللہ اور رسول کو چھوڑ کے جو اس کے خلاف دعوت دیتا ہے ہرگز اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ کس کی بات ماننی چاہیے، کس کی بات نہیں ماننی چاہیے، دو ٹوک قرآن نے ہمیں یہ واضح الفاظ کے اندر بیان کر دیا کہ ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، ادھر بھٹکتے ہیں ادھر بھٹکتے ہیں۔ ایک بات واضح سمجھا دی، دو ٹوک کہہ دی گئی مگر نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے پھر ہلاک کر دیا۔ جب ہمارا عذاب آیا یا تو وہ رات کو اندھے پڑے ہوئے تھے یا پھر وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، قائلون، تو وہ یعنی کہ غافل تھے، غفلت کی نیند میں تھے۔ انہیں ہدایت دی گئی، پیغمبر آئے، دعوت دی گئی، سمجھایا گیا، موقع دیا گیا، مہلت دی گئی، دلیل دی گئی، برہان دی گئی، نہیں مانے، انکار کرتے رہے۔ پھر جب ہمارا عذاب آیا تو ان کو کوئی موقع نہ دیا گیا، کوئی مہلت ہی نہ دی گئی، اور عذاب کے بعد کیا ہوا؟ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، جب وہ عذاب آنے لگا نا تب انہیں پتہ چلا کہ تو ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر،
یعنی جب تک سمجھایا گیا نہیں مانتے تھے۔ یہ سابقہ اقوام کی مثال دی جا رہی ہے کفار مکہ کو، کیونکہ بعینہ ہی وہی رویہ اس وقت عرب کے کفار کا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام انہیں دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنی اسی ضد اور اناد میں مبتلا ہے۔ حضور علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں، وہ انکار پہ انکار کیے جا رہے ہیں، کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یا آپ اپنی طرف سے گڑھ کے لائے ہو، یہ ساری چیزیں جو جادو ہے، سحر ہے، فلاں ہیں، یعنی اس طرح کے انکار اور حجت کرتے رہے، مانتے نہیں رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈرانے کے لیے عبرت کے طور پہ سابقہ اقوام کا حوالہ دیا، اور پھر آئندہ کے لیے بھی بتایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم بروز قیامت بھی ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھیجا گیا ان سے بھی سوال کریں گے۔ عذاب دینے سے پہلے پوچھا جائے گا کیا تمہیں دعوت ملی تھی کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں دعوت دی گئی تھی، حق کی طرف بلایا گیا تھا، اور پھر رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے ان کو دعوت دی تھی کہ نہیں، اور انہوں نے کیا رسپونس کیا۔ یعنی جب ہمارے پاس ہدایت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جب ہدایت مل رہی ہوتی ہے بروز قیامت اس رویے کو اللہ رب العزت کوٹ کرے گا، باقاعدہ پیش کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں غافل نہیں ہوں، اور فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ حق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ جو وزن ہے قیامت کے دن یہ بالکل برحق ہے، اعمال نامے تولے جائیں گے، باقاعدہ ترازو ہوگا جس کے اندر نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ تولے جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کے پاس گناہ اور نیکیاں دونوں ہوں گی وزن اسی کے لیے ہوگا۔ صرف نیکیاں ہیں تو پھر تو وہی بھاری ہوگا پلڑا، جیسے انبیاء کرام، اولیاء کرام، اور اگر صرف گناہ ہے تو وہ تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا جیسے کفار۔ البتہ ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہوگا جنہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے، نیکی بھی کی ہوگی، تو ان کے اعمال نامے کو باقاعدہ تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو پھر مفلحون، وہ کامیاب، وہ نجات پا جائیں گے، اور اگر وہ نیکیوں کا پلڑا خفیف رہا تو پھر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے ناظرین، بالخصوص آپ سے مخاطب ہوں، کہ بروز قیامت اعمال تولے جائیں گے۔ آج جس طریقے سے ہم تجوریاں بھر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مال اور نوٹے اور جواہر سے اس ترازو کو بھرا جائے گا، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس دن نیکیاں تولی جائیں گی۔ آج ایک انسان ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھٹکتا ہے، بھاگتا ہے، کثیر دولت جمع کرتا ہے، وہ تو کیا اس کی نسلیں بھی اگر کھا لیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے، وہ پھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو اس کے کام نہیں آتی ہے۔ اور بروز قیامت جس چیز کی اسے ضرورت ہے، جو چیز اس کے اعمال نامے میں اس کے پلڑے کو بھاری کریں گی اسے فکر ہی نہیں ہے۔ جس طرح مال کے پیچھے آج دوڑ لگائی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس ترازو میں نوٹیں رکھی جائیں گی، نیکیاں نہیں رکھی جائیں گی، اتنی غفلت۔ لیکن قرآن نے اس غفلت سے پردہ اٹھا دیا اور واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس دن اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ پھر پکڑ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل گری کی، تمہارے نقشے بنائے، تصویر بنائی، ایک بہترین صورت انسان کو دی۔ سورہ 3 میں کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، احسن تقویم عطا فرمایا، اس کو اتنا پرفیکشن کے ساتھ، حسن کے ساتھ بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر اجمالاً ذکر کیا اور فرمایا اللہ رب العزت نے جب سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بنایا تو کیا کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے منع کیا تھا جب میں نے حکم دیا تھا، جب میرا حکم موجود تھا تو کیوں نہیں کیا سجدہ تو نے؟ تو ابلیس نے کیا کیا، اللہ رب العزت کو دلیل پیش کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا دفع ہو جا، قال فاہبط منہا، نکل ادھر سے۔ وہ دلیل دے رہا ہے،
اللہ رب العزت فرما رہا ہے جب میں حکم دے رہا ہوں، اللہ اس نے اللہ کے حکم کے آگے دلیل پیش کی، حجت پیش کی، اور دلیل کیا پیش کی؟ میں افضل ہوں۔ یہ میں ہی تو اسے پسند نہیں ہے۔ آج دنیا میں بھی اگر آپ دیکھو تو لوگ فضیلت ثابت کرنے کے لیے اپنی برتری اور دوسروں کی برائی پیش کرتے ہیں۔ جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے تو یہی طریقہ ہے فضیلت کا جو شیطان نے اپنایا تھا، حالانکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ فضیلت والا، اللہ نے یہاں پہ ایک سوچ کا زاویہ تبدیل کر دیا۔ فضیلت والا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فضیلت دے، سبحان اللہ۔ جو دوسروں کو برا اور خود کو بہتر تصور کرے، وہ سب سے ذلیل انسان ہے۔ قرآن نے باقاعدہ کہا کہ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے نکل، تیرے جیسے انسان کی جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تکبر کرے، جو بڑائی کے دعوے کرے، جو بڑی ڈینگے مارے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہی ذلیل اور کمتر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بالکل زاویہ نگاہ چینج کر دیا۔ اس مقام پہ شیطان نے کہا کہ قالا انظرنی الی یوم یبعثون، باری تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کی، میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا۔ یعنی اس نے باقاعدہ اللہ کو چیلنج کیا کہ تو جسے فضیلت والا کہہ رہا ہے، میں ثابت کروں گا کہ وہ اس فضیلت کا حقدار نہیں ہے۔ اور آج تک وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے، مسلسل ابن آدم کو، اولاد آدم کو گناہ کر 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 کے، گناہ کے وسوسے دے کر بھٹکا رہا ہے، اور باقاعدہ صراط مستقیم پر بیٹھ کر ان کی ڈائریکشن کو چینج کر رہا ہے۔ اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ یا اللہ یہ اس فضیلت کے مستحق نہیں تھے، مگر اللہ جانتا ہے کہ وہ جہاں کچھ بندے بھٹک رہے ہیں تو کچھ بندے اس کے خاص الخاص ہیں۔ کیا بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاص الخاص لوگوں میں شامل فرمائے، اس قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی محمد عامر صاحب نے تفسیر فرمائی۔ ناظرین محترم، آج 8ویں پارے کی تلاوت پیش کی گئی، سورہ اعراف آیت 1 تا 43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔